حضرت عمر نے فرمایا اس عورت سے، اے اللہ کی بندی طواف چھوڑ، اپنے گھر بیٹھ جا، لوگوں کو اذیت نہ دے۔ اس عورت نے طواف چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی، طواف چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئی، طواف چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ اس سے کہا گیا کہ اس عورت سے کہ جس نے تجھے طواف سے روکا تھا وہ چلے گئے دنیا سے، اب جا طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی۔ مجھے امیر نے طواف سے روک دیا، جی مجھے امیر نے طواف کرنے سے روک دیا ہے، میں طواف نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا کہ امیر چلے گئے، کہ چلے گئے تو کیا ہوا، حکم تو باقی ہے، کہ میں طواف نہیں کروں گی، جنہیں میرے امیر نے روکا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی اطاعت کروں ان کی حیات میں اور نافرمانی کروں ان کے مرنے کے بعد۔ جی ہاں، جذبہ طواف کا بہت اچھا ہے، طواف کا جذبہ بہت اچھا، مگر حکم یہ ہے۔ یہ ہیں مثالیں اطاعت کی، صحابہ کی، اس سے اجتماعیت ہوتی ہے۔ آگے سنو تیسری بات کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تو یہ بات تھی نہیں، اب کیوں ہو گئی؟ ہاں، پہلے تو یہ بات تھی نہیں، اب کیوں ہو گئی؟ کہ نہیں، معمولات کے خلاف بھی حکم آئیں گے، معمول کے خلاف حکم آئے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے معمول پر جمے رہتے ہیں یا حکم پر آتے ہیں۔ سنو غور سے، معمول تھا کہ نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف۔ حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے دوران حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام کہ نبی جی آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ کیوں کیا آپ نے؟ اللہ نے ایسا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا رخ اس لیے پھیرا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون اپنے پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے۔ ہم نے اس لیے حکم دیا ہے آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ مثال ہے کہ حکم آیا اس کے خلاف، معمول کے خلاف، حکم آیا معمول کے خلاف۔ ہمارا معمول یہ تھا، حکم آیا معمول کے خلاف۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر جمع رہتا ہے، ہم اس لیے حکم لائے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اگر یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا کہ یہ اصول پہلے کے لیے اطاعت کے لیے نہیں ہے، تو سارا میدان فتح کا عثمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں جا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 صحابہ کو متعین کیا ایک پہاڑی پر، جبل رومات پر، کہ تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، میں یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، چاہے ہمارے غنیمت لوٹ رہے ہوں تم یہاں سے مت ہٹنا، اور چاہے ایسی ہزیمت اور شکست ہو جائے مسلمانوں کو کہ پرندے، چیلیں اور کوے وہ ہمارے گوشت کھا رہے ہوں، ہمارا گوشت کھا رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ سنو، تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ عجیب بات ہے، یہاں سے مت ہٹنا۔ 50 تیر انداز آپ نے غزوہ احد میں جبل رومات پر متعین کیے۔ عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنایا کہ امیر کی اطاعت کرنا اور یہاں سے نہ ہٹنا۔ اللہ نے فضل فرمایا
کہ اس راستے پر، یہ دشمن کے آنے کا راستہ تھا، اس پر 50 صحابہ متعین کر دیے، مشرکین کو شکست ہو گئی، مال غنیمت صحابہ لوٹنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اختلاف۔ اب تو حالات بدل گئے ہیں، اب تو وہ پہلے والی بات رہی نہیں ہے۔ ہاں پہلے کہا گیا تھا یوں کرنا، یہاں سے مت ہٹنا، اس وقت کے لیے تھا۔ 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے کہا ہم تو مال غنیمت لوٹیں گے۔ حضرت زبیر نے کہا نہیں، ایک کو بھی یہاں سے نہیں ہٹنے دینا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہاں سے نہیں ہلنا۔ کہ بھائی وہ حکم تو اس وقت تک کے لیے تھا کہ نہیں، ہم سے کہا گیا تھا یہاں سے نہ ہلنا، چاہے پتہ ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن زبیر اڑے رہے اپنی بات پر، جمے رہے، لیکن یہ 40 صحابہ الگ ہو گئے کہ نہیں، ہم تو مال غنیمت لوٹیں گے۔ سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں روکا ہوا ہے، آپ نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، وہ نہ مانے۔ 40 صحابہ الگ ہو گئے، 10 صحابہ پہاڑ پر رہ گئے۔ جب یہ 10 رہ گئے، مشرکین نے دیکھ لیا کہ اب ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، لہذا ادھر سے ہی مشرکین نے حملہ کیا، ان 10 کو قتل کیا۔ صحابہ مال غنیمت کے لوٹنے میں ایسے مشغول تھے، انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ دشمن دوبارہ آ جائے گا۔ پلٹ کر دشمن نے حملہ کیا۔ میں نے اس سے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے جو کام تمہیں دیا جائے اسے پورا کرنا، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ وہ بات یہ تھی، کام پورا نہیں کیا، کام پورا نہیں کیا، اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ مشرکین نے آ کے حملہ کیا، ایسی گھمسان کی لڑائی کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے، کون اپنا ہے کون، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم آئے، اعلان ہو گیا عام کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ ہمت ہار گئے، پیر اکھڑ گئے۔ یہ سارا کچھ صرف اس پر ہوا کہ چند 50 صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ بھئی وہ حکم چھوڑو پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے۔ اگر کسی ایک علاقے میں بھی چند لوگ وہاں کے ذمہ داروں کی اطاعت سے یہ کہہ کر ہٹ جائیں گے کہ یہ اصول اب نہیں پہلے کا تھا، یا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے لاپتہ چھین کر غیروں کو دے دیں گے۔ اسے سارے صحابہ نے نافرمانی نہیں کی، سارے صحابہ نے نافرمانی نہیں کی۔ صرف ایک چوکی جو چوکی لگائی گئی تھی کہاں؟ جبل رومات پر۔ تو میری بات توجہ سے نہیں سن رہے۔ جو چوکی لگائی گئی تھی جبل رومات پر، صرف ایک چوکی جبل رومات والی، ایک چوکی کے لوگوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، ایک چوکی کے صحابہ نے اپنے امیر کی نافرمانی کی۔ یہ نہیں کہ بھائی فلاں علاقے میں نافرمانی ہوئی تو فلاں علاقے والوں کا نقصان ہوگا، نہیں، ایک علاقے والوں کی نافرمانی پر سارے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ حالانکہ صحابہ کی تعداد احد کے میدان میں صحابہ کی تعداد 700 تھی، 700 میں سے صرف 40 صحابہ، 700 میں سے صرف 40، 700 میں سے 40 صحابہ انہوں نے بھی رائے پر عمل کیا۔ 700 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ دار۔ اللہ نے ان 40 صحابہ کی نافرمانی پر پورے احد کے پورے میدان کو مشرکین کے ہاتھوں میں دے دی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے دن۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سر میں زخم آئے، دانت ٹوٹا، سارے حالات صرف اس لیے ہوئے کہ تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، اگر پرندے ہمارے گوشت کھا رہے ہوں تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا، یہ فرمایا روایت میں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اطاعت نہیں ہے تو بنا بنایا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے گا اور غیروں کے ہاتھ میں جاوے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی رائے پر نہ اڑو، جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو، اپنی رائے پر اڑنا نہیں چاہیے، جو حکم ہے اس کو، جو حکم ہے پورا کرو، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی یوں مت کہو کہ بھئی یہ تو اس وقت کا اصول تھا جب میدان معلوم نہیں کس کے ہاتھ میں جائے گا، جب میدان اپنے ہاتھ میں آ گیا تو اب یہاں کہیں گے واسطے بیٹھے ہوئے ہو، ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا، چلو کام ختم ہو گیا، اب چلو سب ہمارا غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہمارے امیر صاحب اجازت ہی نہیں دے رہے ہمیں کہ ہم بھی کچھ نیچے اتر کر ہمارے غنیمت لوٹیں۔ دھیان سے سننا بات، جو اپنی رائے پر اڑے گا وہ اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا، اپنی رائے پر اڑے گا اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا، اپنی رائے پر اڑنے والا اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی رائے دل میں باقی رہے گی تو اس کی قوت اور اس کی صلاحیت اجتماعی کام میں شریک نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد سے پہلے مشورہ کیا، غزوہ احد سے پہلے، کہ بھئی مشرکین کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، آیا مدینے میں رہ کر کریں یا باہر نکل کے کریں، پھر مشورہ کیا، سب سے رائے دی، بڑے صحابہ کبار صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کریں، مدینے میں رہ کر نہیں، بزدلی کی بات ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، باہر نکلنا چاہیے۔ آپ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی مشورہ کیا، آپ اس کی کیا رائے ہے؟ منافقین کے سردار نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا مدینے میں رہ کر ہی کامیابی ہوئی ہے، لہذا ہم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کریں گے۔ سنو غور سے رائے، رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے، کسی کی رائے یہ ہے، کسی کی رائے یہ ہے، بعض صحابہ کی رائے بھی تھی کہ مدینے میں رہ کے حملہ کریں، مقابلہ کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں داخل ہوئے اور آپ وہاں سے نکلے تو آپ سفر کی تیاری کر کے نکلے۔ جب آپ نے ارادہ نکلنے کا کر لیا تو سارے اختلافات ختم ہو گئے، رائے تو جب تک ہوتی جب تک فیصلہ نہ ہو، جب ایک بات کا فیصلہ ہو گیا تو سب رائے ختم۔